السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ورفعنا اللہ کا ذکر اور میں ہوں آپ کی میزبان سلمیٰ خان. ناظرین کرام، طائب صاحب کی شاعری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو احمد ندیم قاسمی شاعری کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے. کیا فرماتے ہیں طائب صاحب کے حوالے سے؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ جو شاعر کامیاب غزل کہہ سکتا ہے وہی کامیاب نعت کہنے پر قدرت رکھتا ہے، اور میرے اس نظریے کی بلیغ ترین مثال حضرت حفیظ طائب ہیں. طائب کی غزل صحیح معنوں میں جدید غزل ہے کہ وہ اپنے عصری حقائق اور اپنے گرد و پیش کی صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور یہی حال ان کی نعتیہ شاعری میں بھی ہے. احمد ندیم قاسمی صاحب کے ویوز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. سمیرہ، آپ سے جب میں نے بات کی تھی اس پروگرام کے حوالے سے تو آپ نے حضرت حفیظ طائب کے کلاموں کا انتخاب کیا تھا. تو ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں کہ کیا ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ انہی کے کلام پڑھنا چاہتی تھی؟ ان کے کلام مجھے دلی طور پر بہت پسند ہے، کیونکہ ان کے کلام ایسے ہوتے ہیں کہ بس ایک کوئی بھی کلام آپ لے لینا اس کو بالکل ہی آپ چھوڑنے کا دل ہی نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے کہ ایسا ہی بندہ ہے. میرے پاس یہ ان کی کوئی کائنات ہے، کائنات حفیظ طائب. یہ بہت ایک طویل کتاب ہے، لیکن میں جب اس کو کھولتی ہوں اور جب اس میں سے مجھے کچھ نئے کلام چاہیے ہوتے ہیں تو ہر کلام مطلب دل کرتا ہے اس کو بھی پڑھ لیا جائے، اس کو بھی پڑھ لیا جائے. کوئی کلام آپ کا چھوڑنے کو دل نہیں ہوتا. بالکل ایسی ہے کہ نعتیہ گو شاعر تو اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی ان کے کلام ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کلام میں ہی نبی پاک کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہوتا ہے. بس اسی لیے اور بڑے عمدہ انداز میں، جی بالکل بہت ہی عمدہ اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ کمپریہنسو انداز میں ایسے اردو کے الفاظ کا انتخاب کیا ہے. اتنی خوبصورت لغت، اتنی خوبصورت ووکیبلری کا استعمال ہوا ہے کہ میں نے بعض اوقات کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ طائب صاحب کے کچھ کلام بہت مشکل ہیں اور اس میں ایسے مشکل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے کہ جو عام فہم نہیں ہے. تو پھر ان کو میں عام فہم کلام بھی نکال کے دیتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے. تو اس میں ہر طرح کی شاعری موجود ہے، اس میں مشکل شاعری بھی ہے، اس میں آسان بھی ہے، اس میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی لکھا، اس میں انہوں نے نوجوانوں کے لیے بھی لکھا، فوجیوں کے لیے، افواج پاکستان کے لیے بھی لکھا. عید کے موضوعات کے اوپر بھی انہوں نے بہت سارے کلام لکھے، شب برات، شب معراج، شب قدر، بہت سارے ایسے موضوعات ہیں. میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ انہوں نے کوئی موضوع چھوڑا نہیں ہے جس پہ انہوں نے لکھا نہ ہو. تو اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. پروگرام میں اس وقت میں کیونکہ بات کری تھی بچوں کے کلاموں کے حوالے سے، تو کوئی ایسا کلام آپ کے پاس ہے جو کہ انہوں نے خصوصی طور پر بچوں کے لیے لکھا ہو؟ حضرت حفیظ طائب صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام جو انہوں نے بچوں کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے لکھا ہے. ماشاءاللہ پڑھنا چاہوں گی، سماعت فرمائیے. جزاک اللہ. بچپن میرے نبی کا، بچپن میرے نبی کا، معصومیت کا حالہ. بچپن میرے نبی کا، پھولوں کی طرح اجلا. بچپن میرے نبی کا، بچپن میرے نبی کا. سب اچھی عادتوں سے پر نور اور مزین، سب اچھی عادتوں سے پر نور اور مزین، سچائی کا حوالہ. بچپن میرے نبی کا، سچائی کا حوالہ. بچپن میرے نبی کا.
जग को सजाने वाला बचपन मेरे नबी का, जग को सजाने वाला बचपन मेरे नबी का, मासूमियत का हाला बचपन मेरे नबी का, फूलों की तरह उजला बचपन मेरे नबी का, बचपन मेरे नबी का, बचपन मेरे नबी का। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत लुत्फ़ आया। और ऐसा कलाम कि जिसने वाकई हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन में पहुंचा दिया। और इसी कलाम में ताइब साहब फरमाते हैं कि घर हारिसो हलीमा का बरकतों से भरता, घर हारिसो हलीमा का बरकतों से भरता, रानाइयों का झरना बचपन मेरे नबी का, रानाइयों का झरना बचपन मेरे नबी का। सुमेरा नात ख्वानी की, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आप तरबियत भी ले रही हैं, गाहे बगाहे आप नात क्लासेस भी एक निजी अकेडमी जो है वहाँ से आप नात की तरबियत ले रही हैं, तो क्या आपकी प्लानिंग्स हैं आगे नात के हवाले से? बेसिकली मुझे बचपन से शौक़ था इस बात का कि मैं नात ख़्वानी किया करूं, पढ़ा करूं, लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम नहीं जा पाते, अपने शौक़ को जी पूरा नहीं कर पाते। और क्या खूबसूरत शौक़ है, ऐसा शौक़ कि दुनिया में तो चलें आपको उसकी पजीराई मिलती ही मिलती है, लेकिन आखिरत में देखें इसके कितने समरात हैं। और एक शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है कि सरकार ने हसान को मिंबर पे बिठाया, आका के सना खान की तौकीर बहुत है। तो बिलाशुबा खुशबख्तों में शुमार होता है हम तमाम सना खानों का। जी बिल्कुल। बेसिकली अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत नवाजी है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती हूँ, लेकिन मुझे शौक़ भी इस बात का बहुत है कि मैं और सीखूँ और अच्छा पढ़ने की कोशिश करूँ ताकि मैं एक अच्छी नात ख़्वां बन सकूँ। यहाँ पर ये पॉइंट रेस करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर ये एक हुब होती है ना कि मैं सीखती रहूँ, तो आप अच्छा पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब आपके अंदर खुदा ना खास्ता कहीं ये आपके जहन में बात आ जाती है कि मैं सीख चुकी हूँ, तो फिर यहाँ पे खराबियाँ और बिगाड़ शुरू हो जाता है। इंसान तो कभी भी मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि आप लोग जो है ना सीखें और दूसरों को सिखाएं। वाह। बाज़ औक़ात यही होता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। जी यानी इतने बेहतर वो है कि जो कुरान सीखे या कोई भी इल्म उसको सीखे और उसको दूसरों तक डिलीवर करे। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी सोच है, बहुत पॉजिटिव सोच है और बड़ी प्रैक्टिकल सोच है आपकी। अल्लाह करीम आपको इसका अजर अता फरमाए। बिनिश आपकी जानिब बढ़ते हैं। वही सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि ताइब साहब के कलामों का आपने इंतखाब किया, तो क्या चीज़ उसमें आपको, मतलब आपसे अगर मैं मुख्तसरन पूछूं कि कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट की ताइब साहब के कलामों के हवाले से? उनके कलाम जो उन्होंने लिखे बहुत ही प्यारे, तो ये है कि सुनने में भी मज़ा आता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। आप तहतुल लफ्ज़ पढ़ लें, आप इनकी शायरी को अगर तहतुल लफ्ज़ पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो। नॉर्मली हम नौजवानों के साथ, आई एम वेरी सॉरी, मैं सबके लिए ये बात नहीं करी, लेकिन ऐसा है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम बाज़ औक़ात उससे बोर भी हो जाते हैं, लेकिन ताइब साहब के कलामों के अंदर ये एक ख़ास बात है कि आप अगर वैसे भी पढ़ रहे हैं तो आप उसको उसी तरह से एंजॉय करते हैं। एक कलाम में वो फरमा रहे हैं कि सांस में है रवां मेरा जिंदा नबी। एक ऐसा मौजू कि जो मैं कहती हूँ कि बहुत कम इस मौजू को डिस्कस किया गया शौरा की ज़बान में। सांस में है रवां मेरा जिंदा नबी, दूर मुझसे कहाँ मेरा जिंदा नबी, और जिंदा उसकी किताब उसके नक्श उसका दी, यूं हुआ जावेदा मेरा जिंदा नबी। तो हमारे अकीदे की किस खूबसूरती के साथ नुमाइंदगी की गई है। तो प्लानिंग्स मुझे बताइए कि मुस्तकबिल में क्या आपकी प्लानिंग्स हैं नात के हवाले से, कहाँ पर ख़ुद को देखना चाहती हैं?
کو کس مقام پہ, کس لیول پہ؟ یہ تو بندہ بہت چاہتا ہے کہ میں بہت اونچا جاؤں, بہت اونچا جاؤں, لیکن اس کے لیے بالکل. پہلے آپ کو ہارڈ ورک. بالکل کرنا پڑتا ہے واقعی میں. یہ ہے کہ نہیں, میں چاہتی ہوں میں ایک بہت بڑی اچھی نعت بنوں, اور آپ مجھے بنیں گے سیکھنے کی انشاءاللہ. بڑی شوق ہے میرے میں. ابھی وہ بھی ویسی ظاہر اسٹرانگ ہے ابھی نہیں آپ طفل مکتب ہیں, آپ کی بالکل. عمر بھی کم ہے اور ابھی آپ کا لرننگ پروسیس ہے, جی بالکل. تو یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سیکھیں گی. تو کہیں سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہوا یا گھر سے کوئی ایسی تربیت؟ نہیں, ایسے سیکھتی نہیں ہوں کسی سے, لیکن یہ ہے کہ میرے گھر میں جو میرے اصل میں میرے ماما پاپا بھائی بہن ہم جتنے بھی ہیں سب کی آواز اچھی ہے. ماشاءاللہ, میرے پوری پھر cousins- تو آپ کی پوری وہ جسے کہتے ہیں نا جی بالکل. یونٹ ہے آپ کی. ہاں, میرے نانا نانی کی آواز اچھی تھی, پھر دادا ماشاءاللہ, دادی کی آواز ماشاءاللہ, اچھی, ماشاءاللہ. مطلب پورے خاندان کی آواز اچھی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہے ضرور. کہ انشاءاللہ آگے, کیونکہ ابھی سارے پڑھائی کر رہے ہیں, کوئی کچھ جابس کر رہے ہیں, تو اس طرح ہو نہیں پایا کبھی. تو یہ ہے کہ جب میں نے کمپٹیشن کیا تب مجھے آیا کہ نہیں. یہاں ایک بات میں کوٹ کرنا چاہوں گی, میرے استاد گرامی سید منظور الکونین سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کیونکہ برسر روزگار ہیں, نوکری بھی کرتے ہیں اور پھر محافل میں بھی آپ نے وقت دینا ہوتا ہے, تو کس طرح دونوں چیزوں کو مینج کرتے ہیں اور نعت شریف کو وقت کیسے دیتے ہیں؟ تو استاد جی فرماتے ہیں کہ میں ایک بہت ہی حقیر بندہ, میری کیا اوقات کہ میں نعت کو وقت دے سکوں, یہ نعت ہے جو مجھ پر کرم فرماتی ہے اور مجھے اپنا وقت دیتی ہے. بالکل. تو جب آپ کسی چیز کے لیے ٹھان لیتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, جی تو جی پھر آپ اس کو آپ بالکل. خود بخود آٹومیٹیکلی وہ اسپیس بننا شروع ہو جاتی ہے اور پھر آپ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ کی جو تعلیمی مصروفیات ہیں اس میں سے آپ کو وقت ملے اور آپ اس طرف ضرور ایسا ہی ہوتا فوکسڈ ہے ہو آج کر. کل. دیکھیں بندہ اتنا اپنی لائف میں بیزی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ٹائم نکل جاتا ہے کہ ہم نکل جاتا ایک ہے آدھ واقعی. کلام یاد کر لیتے ہیں, ایک آدھ کلام سن اور لیتے ایک ہیں. آدھ کلام کیا, ابھی تو ماشاءاللہ 3 4 کلام آپ پڑھی ہیں طائب صاحب کے, تو جی نظر جی. آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے محنت. ڈیلی کی روٹین میں ایک آدھ کلام ہم لازمی سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں. بالکل بات وہی ہے کہ جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں جی بالکل. وہ آپ کر لیتے ہیں. تو بینش کیا سنائیں گی اس وقت ہمیں؟ میں طائب صاحب کا ایک بہت ہی اچھا کلام ہے. دلوں کا شوق روح کا تقاضا گنبد حضرا, دلوں کا شوق روح کا تقاضا گنبد خضرا, زمانے کی نگاہوں کا اجالا گنبد خضرا, زمانے کی نگاہوں کا اجالا گنبد خضرا, دلوں کا شوق روحوں کا تقاضا گنبد خضرا, دلوں کا شوق روحوں کا تقاضا گنبد خضرا. جو رنگ و بو کی دنیا سرزمین شہر طیبہ ہے, جو رنگ و بو کی دنیا سرزمین شہر طیبہ ہے, جو رنگ و بو کی دنیا سرزمین شہر طیبہ ہے, تو خلد چشم فردوس تمنا گنبد خضرا, تو خلد چشم فردوس تمنا گنبد خضرا, زمانے کی نگاہوں کا اجالا گنبد خضرا, دلوں کا شوق روحوں کا اجالا گنبد خضرا. خدا کا شکر طائب کی نگاہوں نے بھی دیکھا ہے, خدا کا شکر طائب کی نگاہوں نے بھی دیکھا ہے, وہ ہر سینے کے اندر بسنے والا گنبد خضرا, وہ ہر سینے کے اندر بسنے والا گنبد خضرا, زمانے کی نگاہوں کا اجالا گنبد خضرا, دلوں کا شوق روحوں کا تقاضا گنبد خضرا
دلوں کا شوق روحوں کا تقاضا گنبد خضرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ بینش، بہت پیاری آواز، اور میں آئی مسٹ سے کہ بہت اعلیٰ ذوق. اس میں کسی نے ہیلپ کی ہے آپ کی؟ اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج میرا گلا بہت خراب ہے، لیکن خراب گلے کے باوجود آپ نے بہت اچھا پڑھ لیا. تو دل سے پڑھی جائے وہ اگلے کے دل میں پہنچ جاتی ہے. اور یقیناً نعت شریف جب آپ پڑھتے ہیں آپ خراب گلے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ کو اللہ کریم اتنیت عطا فرماتا ہے کہ آپ نعت شریف پڑھ لیتے ہیں خراب گلے کے ساتھ بھی. بہرحال آپ سے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کے کلاموں کے انتخاب میں آپ نے کس کی ہیلپ لی؟ جی بھائی جن کے متعلق آپ بتا رہی تھیں کہ جو نعت شریف پڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ ان کی آواز بہت پیاری ہے، تو یہ وہ مجھے بتاتے ہیں ہر چیز. چلیں ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کے ذوق کو اسی طرح سلامت رکھے. ناظرین کرام، طائب صاحب کے کلاموں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ایک مشہور زمانہ کلام طائب صاحب کا، رہی عمر بھر جو انیس سے جاں وہ بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی. اس نعت شریف کے متعلق آپ کو ناظرین بتاتی چلوں کہ ایک تقریب میں طائب صاحب نے یہ نعت شریف پیش کی، تو جیسے ہی اس کا مطلع آپ نے پڑھا، اسی محفل میں فیض احمد فیض صاحب بھی تشریف فرما تھے. آپ چونکہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، لیکن اس نعت کا مطلع سننے کے بعد وہ سیدھے بیٹھ کے اور نہایت انہماک کے ساتھ انہوں نے پوری نعت سماعت فرمائی اور اس کے بعد خوب داد دی. تو اس نعت شریف کے 2 اشعار میں پیش کروں گی، کیونکہ میرے استاد گرامی نے اس نعت شریف کو پڑھا ہے اور مجھے سکھایا بھی تھا انہوں نے، تو ان کی روح کو بھی سال ثواب کی خاطر میں پیش کرنا چاہوں گی. رہی عمر بھر جو انیس سے جاں، رہی عمر بھر جو انیس سے جاں، وہ بس کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی، رہی عمر بھر جو سردشت زیست برس گیا جو صحاب رحمت مصطفیٰ، سردشت زیست برس گیا جو صحاب رحمت مصطفیٰ، نہ خرد کی بے ثمری رہی، نہ خرد کی بے ثمری رہی، نہ جنوں کی تشنا لبی رہی عمر بھر جو انیس سے جاں، وہ بس آرزوئے نبی رہی، رہی عمر بھر جو انیس سے جاں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا، سن کر بہت ہی دل کو سکون آیا. جی بالکل، اور آپ تو میری فیوریٹ نعت ہیں. بہت شکریہ بیٹا. یہ وہ کلام ہے رہی عمر بھر جو انیس سے جاں. طائب صاحب کے گھر سے مجھے کال آتی ہے اور وہ لوگ فون پر یہ کلام مجھ سے بار بار سنتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اللہ کریم قبول فرمائے ہماری اس کاوش کو. سمیرا، پروگرام کیونکہ اختتامی
مراحل کی جانب بڑھ رہا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آخر میں طائب صاحب کی ایک مشہور زمانہ نعت ہے, ایسی نعت کہ جس کو تقریباً تمام ثنا خوانوں نے پڑھا, اور اس کلام کی بدولت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی بدولت انہوں نے بے شمار عزتوں کو سمیٹا. اور یقیناً طائب صاحب کے لیے بھی یہ نعت بہت اہمیت رکھتی ہے. اس نعت کے متعلق بہت خوبصورت ایک بات ہے, وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ, لیکن پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ نعت شریف پیش کریں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں ہو کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. یوں دور یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں ہو
خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام ہے یہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. اور آپ نے اس کو پڑھا بھی بہت اچھے طریقے سے، اور اللہ کریم آپ کی توفیقات کو اپنی بارگاہ میں باریاب فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت کیونکہ ناظرین اختتام پذیر ہوتا ہے. میں بہت مشکور ہوں آپ دونوں بہنوں کی، سمیرہ طالب آپ کی اور بینش مصطفیٰ آپ کی. پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اور اس کار خیر میں اور اس سعادت مندیوں میں اپنا نام درج کروایا. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اس میں ہم نے نعت شریف کے حوالے سے بھی بات کی، طائب صاحب کے کلاموں پر بھی. پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازنے کے لیے ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس آ رہا ہے. اس ایڈریس پر آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نواز سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر. سگداتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر. تیرے سائے میں کھڑے ہیں، تیرے قدموں میں پڑے ہیں. میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.